أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 سے 34۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ آیات زیر تفسیر میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن مجید کے حوالے سے ایک خبر دی گئی ہے، اور اس خبر کے اندر قرآن مجید کے مخالفین اور اس کے منکرین کے لیے ایک زبردست قسم کی وعید بھی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ان قرآن مجید کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگوں کے خلاف رب کائنات کی عدالت میں ایک استغاثہ دائر کریں گے، ایک مقدمہ دائر کریں، اور وہ مقدمہ یہ ہوگا، وہ کیس جو دائر کیا جائے گا وہ یہ ہوگا، جو شکایت لگائی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اے میرے رب، میری قوم کے ان لوگوں نے اس قرآن مجید کو جو تو نے مجھ پر نازل کیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے اس قرآن کی مخالفت کی تھی، اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، یا اس قرآن کو غور و فکر کر کے سمجھا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے یا کسی قوم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں، اور پھر دوسری طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قرآن مجید خود بھی اللہ رب العزت اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے، اور یہ قرآن القرآن شافع لک او علیک، قرآن قیامت کے دن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا
اور کچھ لوگوں کے خلاف سفارش کرے۔ اب قرآن بھی جس کے خلاف کھڑا ہو جائے، جس کے خلاف قرآن خود گواہی دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں یہ شکایت کریں کہ یا اللہ اس ظالم نے تیری اس کتاب کو پس پشت پھینک دیا تھا، اسے نظر انداز کر دیا تھا، اس سے منہ موڑ لیا تھا، تو ایسے شخص کا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ ایسا شخص کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہم لا تجعلنا من۔ سب سے پہلے تو یہ شکایت ان لوگوں کے خلاف ہوگی جنہوں نے اس قرآن مجید کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، جنہوں نے اس قرآن مجید پر اعتراضات کیے، اس کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے لوگوں کے دلوں میں، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، کبھی کوئی اعتراض، بلکہ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا ذکر آیات زیر تفسیر کے اندر بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا مصداق وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن مجید کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، اس پر ایمان ہی نہیں لائے، اس کو اللہ کی کتاب ہی نہیں سمجھا، اور اس میں کیڑے نکال لے، اس میں اس کے ویک پوائنٹ نکال لے، اس پر اعتراضات کیے، اور جس رسول پر یہ اترا اس رسول پر بھی اعتراضات کی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر داخل اور شامل ہو سکتے ہیں کہ جو ہم جیسے گناہ گار، جو قرآن مجید پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن حقیقت میں قرآن مجید نے ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ قرآن مجید صرف انہوں نے قسمیں اٹھانے کے لیے اور عدالت کے اندر گواہیاں دینے کے لیے رکھا ہوا تھا، یا بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے، یا غلاف میں اس کو معطر کر کے اونچی جگہ پر رکھ دینا اور اس کی طرف پیچھا نہ کرنا، بس اس سے آگے انہوں نے قرآن مجید کو کوئی مقام اور حیثیت نہیں دی، نہ کبھی قرآن کھولا، نہ اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور پڑھنے کی کوشش کرنا، اور نہ ہی اس کو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کی، اور نہ ہی اس قرآن کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کیا۔ عدالتی نظام کافروں کے، معاشرتی نظام غیروں کے، نہ یہ قرآن عدالتوں میں، نہ یہ اقتدار کے ایوانوں میں، نہ یہ قرآن اپنی غمی اور خوشی کے مواقع پہ ہم نے اپلائی کیا، اور معیشت ساری کی ساری قرآن کے خلاف۔ قرآن مجید سود کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دے رہا ہے، لیکن ہم قرآن کی طرف پیچھا تو نہیں کرتے، قرآن کی طرف پیچھا تو نہیں کرتے، اس کو چومتے ہیں، اونچے مقام پہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، دھجیاں بکھیر دی ہم نے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، صرف تلاوت کی حد تک، صرف تعویذوں کی حد تک، اور قرآن مجید کے تعویذ بھی گلے میں پہنے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے مجلس کا آغاز بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی مجلس کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں پہ شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں پر ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں پر کنجر خانے ہو رہے ہیں، وہاں پر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، وہاں پر شرم و حیا کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، لیکن آغاز کس سے کیا؟ تلاوت قرآن۔ تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہی ہے، جس کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں کریں، اور پھر ہم نے خود بھی اور اپنی اولادوں کو میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، کامرس کی، بزنس کی مشکل ترین کتابیں پڑھا دی، اور
مشکل ترین ڈگریاں حاصل کر لی، دنیا کا ہر علم، ہر فن ہم نے سیکھا، لیکن اگر ہم نے نہیں سیکھا، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو نہیں سکھایا، تو وہ قرآن مجید ہے جو ہم نے نہیں سکھایا۔ اور آج ہمارے حالات وہ ہمارے سامنے ہیں۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے، کمزور ہیں، بے بس ہیں، محکوم ہیں، غلام بنے ہوئے۔ تو یہ شکایت قیامت کے دن ہوگی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جن لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں شکایت کریں، مقدمہ دائر کریں کہ یا اللہ میری قوم کے ان لوگوں نے قرآن کو پس پش پھینک دیا تھا، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میں اور آپ اس قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اس قرآن مجید سے ایسا تعلق اور ایسا لگاؤ پیدا کر لیں کہ کم از کم یہ قرآن اور صاحب قرآن ہمارے خلاف گواہی دینے کی بجائے ہمارے حق میں گواہی دے کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ یہ قرآن سے محبت کرتا تھا، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، سیکھنے کی کوشش کرتا تھا، سکھانے کی کوشش کرتا تھا، اس پہ عمل کی کوشش کرتا تھا۔ پہلا مضمون پہلی آیت مبارکہ میں تو یہی بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے کفار کے قرآن مجید پر ایک اعتراض کا تذکرہ کیا کہ کافر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یک بارگی ایک ہی دفعہ سارے کا سارا قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ جس طرح تورات اور انجیل اور پہلی آسمانی کتابیں اتاری گئی تھیں، یہ قرآن بھی ایسے ہی اتار دیا جاتا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں کیوں اتارا گیا؟ کبھی 2 آیات، کبھی 4 آیات، کبھی 5 آیات۔ تو اللہ پاک نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ پھر اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرآن کے منکر، قرآن سے اعراض کرنے والے، یہ در حقیقت آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے مخالف ہیں، اگر یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کے بھی مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگ ان کی امت اور قوم میں سے ہی موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وقال الرسول، اور کہے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو قال فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی مستقبل کی یقینی خبر کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے، بعض مفسرین نے یہ تفسیر بھی کی ہے، وقال الرسول، اور کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکوہ اللہ پاک سے اپنی زندگی میں کر لیا تھا۔ جب کافروں نے قرآن مجید کے متعلق انکار کا طرز عمل اختیار کیا، اس کا مذاق اڑانے کا طرز عمل اختیار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہی اللہ پاک سے یہ شکوہ کر لیا تھا، یہ شکایت کر لی تھی، یا اللہ یہ لوگ یہ قرآن مجید سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ معنی بھی درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی یہ شکایت کر دی، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے۔ وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب۔ اور ربی کے آگے چھوٹی یا ہے جو حذف ہو چکی ہے، اس کا پتہ کہاں سے چل رہا ہے؟ با کے نیچے زیر سے، یا ربی، اے میرے رب، ان بے شک قومی، میری قوم نے، اتخذو، بنا رکھا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، ھذا کا لفظ قرآن مجید کی
عظمت بیان کرنے کے لیے. ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. مہجور، ہجران، ہجرت. مہجورا، جس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑ کر آدمی کہیں اور چلا جائے. اللہ اکبر. 4 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، گیمیں کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، فیس بک چلانے کے لیے بڑے بڑے گھنٹے نوجوانوں کے پاس وقت ہے. لیکن اس قرآن کو، فلمیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے کتنے کتنے گھنٹوں کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. ان قومی قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے بنا رکھا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. اب یہ قوم سے کیا مراد ہے؟ قوم میں ایمان لانے والے بھی شامل ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن پر، لیکن عملاً انہوں نے بھی اس کو چھوڑا ہوا ہی بنایا ہوا. یہ تو قوم ہے ہی ہے، لیکن اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں قوم میں جو کافر ہیں، کیونکہ آپ کو ان کی طرف بھی تو رسول بنا کے بھیجا گیا تھا نا، تو وہ بھی آپ کی قوم ہے، وہ بھی آپ کی امت ہے. اور اسے کہتے ہیں امت دعوت، یعنی وہ امت جس تک دعوت پہنچانا آپ کا فرض تھا. تو جس تک آپ نے دعوت پہنچائی وہ سب آپ کی امت میں شامل ہیں، چاہے وہ آپ پر ایمان لائے یا نہ لائے. یعنی امت کی 2 قسمیں ہو گئیں، قوم کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک ایمان لانے والے لیکن غفلت کرنے والے، اور ایک وہ جو ایمان ہی نہیں لائے. دونوں کی غفلت کا اپنا اپنا درجہ ہے. اللہ اکبر. تو جس قدر کوئی اس سے غفلت کرے گا اس کے مطابق اس کی شکایت ہوگی. اگر ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہوا ہے یا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اس کو ساری زندگی دوبارہ پڑھتا ہی نہیں، دہراتا ہی نہیں، یاد ہی نہیں کرتا، وہ شخص بھی اس میں شامل ہے. قرآن کو اس نے پس پشت ہی پھینک دیا ہو. ایک دفعہ بچپن میں کہیں قرآن حفظ کیا 2-3 سال لگا، اس کے بعد کاروبار میں، دنیا کے وہ جنجلوں میں ایسا پڑا کہ اس کے بعد اس نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہی نہیں. تو اس نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے، یعنی جس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، قرآن مجید کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، لی، کے لیے، کل نبی، ہر نبی، لکل نبی، ہر نبی کے لیے، عدوًا، کوئی نہ کوئی دشمن. عدوًا نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں تنوین کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے. قرآن مجید سے اعراض کرنے والے لوگوں کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے. اشارے کنائے میں اللہ پاک نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کو نبی کا دشمن اور مجرم قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، کوئی نہ کوئی دشمن، من المجرمین، مجرموں میں سے. تو ہم نے بنایا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نسبت تو ہر کام کی اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے نا، اللہ کے اذن کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اصل میں قرآن مجید کی مخالفت میں وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، خود کھڑے ہوئے تھے، خود مخالف بنے، خود مجرم بنے نبیوں کے مقابلے میں. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا. وَكَفَا، یہ حوصلہ دیا آپ کو، پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا. وَكَفَا، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب. کفا کے بعد بازر بھی کا جو حرف جار آتا ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اردو زبان کے اسلوب میں. وَكَفَا بِرَبِّكَ، اور تیرا رب کافی ہے، ہادیًا، ہدایت دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا. یہ اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں، قرآن مجید کے مخالفین کو، قرآن سے اعراض کرنے والوں کو دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں. ممکن ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے، یا ان کی اولادوں میں سے اللہ کسی کو ہدایت دے دے.
وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا کافی ہے، اس کو پتہ ہے کسے ہدایت دینی ہے، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے رب پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اپنا کام جاری رکھیں، لوگوں کو سمجھانے کا، قرآن پڑھانے کا اور قرآن کی دعوت دینے کا۔ باقی اللہ پاک نے کب کسی کو ہدایت دینی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ پاک نے کب آپ کی مدد کرنی ہے ان آپ کے مخالفوں کے اور قرآن کے منکروں کے مقابلے میں، یہ بھی اللہ پاک کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ان کے اعتراض کا تذکرہ کیا، وَقَالَ الَّذِينَ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا، کیوں نہ، نزلہ، نازل کیا گیا، نازل کر دیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی رسول پر، القرآن، یہ قرآن، الف لام کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں القرآن، یہ قرآن، جملۃً واحدۃً، ایک ہی جملے کی شکل میں، یا ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا یہ قرآن؟ یہ نہیں سمجھ آئی۔ اس میں ان کے ذہن کے اندر بات یہ تھی، اشکال یہ تھا، جس طرح کہ ہم اس صورت میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ابتدائی آیات میں، وہ کہتے تھے کہ کوئی اس کی مدد کرتا ہے، کوئی اس کی مدد کرتا ہے، یہودیوں میں سے یا کسی میں سے بھی، اور یہ اس کی مدد سے قرآن مجید کی کچھ آیات ترتیب دے لیتے ہیں، لوگوں کو سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، پھر کچھ آیات ترتیب دے لیتے ہیں، پھر سنا لیتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ اس لیے اتر رہا ہے تاکہ ان کو قرآن بنانے کا، تصنیف کرنے کا موقع مل جائے، العیاذ باللہ۔ اس لیے انہوں نے یہ اعتراض بھی جڑ دیا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اس پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اللہ پاک نے پھر اس کے کچھ فوائد اور حکمتوں کی طرف اشارہ کر دیا، اگرچہ حکمتیں اس سے بھی کہیں زیادہ موجود ہیں، لیکن یہاں ایک دو مثالیں دے دی اللہ پاک نے۔ کذالک، اسی طرح، کذالک اسی طرح، مراد یہ ہے کہ ہاں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ہم نے اتارا ہے، تمہارے اعتراض کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اور یہ اس لیے کیا ہے لی، تاکہ نثبت، ہم مضبوط کر دیں، بھی، اس کے ساتھ، ثبت یثبت ہوتا ہے نا، ثابت قدم رکھنا، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، بھی، اس قرآن کے ساتھ، فؤادک، فؤاد دل کو کہتے ہیں، فؤادک، آپ کے دل کو، تھوڑا تھوڑا اترنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح کفار کی طرف سے اعتراضات اور سازشیں اور مطالبات اور آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، اس کے مطابق ہی اللہ پاک کوئی نہ کوئی آیات اتار کے، تو جب نیا پیغام آتا تھا کہ اللہ کی طرف سے نیا پیغام آیا، تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جاتا تھا کہ میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، اور اس طرح آپ کا دل کچھ مضبوط بھی ہو جاتا تھا، آپ کو حوصلہ بھی مل جاتا تھا، بجائے اس کے کہ ایک ہی دفعہ سارا کچھ مل جائے۔ آپ ایسے سمجھ لیجئے، چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، کہ اگر ایک باپ اپنے بچے کو 5 سال کا اکٹھا ہی خرچہ دے دے، یا پوری زندگی کا خرچہ اکٹھا ہی پکڑا دے کہ لو بیٹا یہ 5 لاکھ روپیہ تمہاری پاکٹ میں، اور ایک یہ ہے کہ وہ روزانہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے، تو دونوں میں کچھ فرق ہوگا کہ نہیں؟ صاف سی بات ہے کہ روزانہ ایک باپ سے ملاقات ہوگی، انٹریکشن ہوگا باپ بیٹے کا، بیٹا باپ سے مانگے گا، باپ عطا کرے گا، پھر ساتھ کوئی نصیحت کرے گا، تو فرق ہوتا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی ڈوز، تھوڑی تھوڑی بارش دیکھ لیں، اب ایک ہی دفعہ بہت زیادہ بارش اللہ تعالیٰ نازل کر دیں، اور اس کی بجائے اگر تھوڑی تھوڑی وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہے، تو دونوں میں سے فائدہ کس کا زیادہ ہوگا؟ جو تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ، اور ہم نے
ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، ہو اسے ترتیلا، یہ تاکیدی مصدر ہے تاکید کے لیے، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، خوب ٹھہر کر پڑھنا اس قرآن مجید کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، مزے لے لے کر، سمجھ سمجھ کر پڑھو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز تہجد میں قرآن واقع ترتیل سے پڑھا کرتے تھے، ہر آیت پر ٹھہرتے، جہاں کوئی عذاب کی آیت آتی وہاں اللہ سے پناہ مانگتے، جہاں کوئی رحمت کی آیت آتی اللہ کی رحمت طلب کرتے۔ تو یہ ترتیل ہے، سمجھ سمجھ کر اور الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھنا، ادا کرنا۔ تو اللہ پاک نے اپنی طرف بھی یہی نسبت فرمائی کہ ہم نے بھی اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے بھی اس قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، جبریل امین کو یہ پیغام پہنچایا اور انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ سب سے پہلے تو قرآن اللہ پاک ہی پڑھتے تھے نا جبریل امین کے سامنے، اللہ اکبر، وہ پھر جبریل امین آگے اس پیغام کو لے کر جاتے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ، اور ولا اور نہیں، یأتون، وہ لاتے کا تیرے پاس، آپ کے پاس، بھی کو مثالن، کوئی مثال، ولا یأتونک بمثالن، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مثال یا کوئی بات یا کوئی اعتراض، جتنی بھی باتیں کافر کرتے تھے نا قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، ان کی طرف اشارہ ہے مثالن کے لفظ کے ساتھ، ولا یأتونک بمثالن، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، الا مگر جئنا، ہم لے آتے ہیں، کا تیرے پاس، بالحق کی، حق، مگر ہم تیرے پاس حق لے آتے ہیں یا حق بھیج دیتے ہیں، یعنی اس کا جواب جو قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل کرتے ہیں نا، اس کی حکمت بیان کی جا رہی۔ کافروں کی طرف سے کوئی اعتراض ہوتا ہے، کوئی نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے، تو ہم آپ کے پاس حق بھیج دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں اس کی۔ تفسیر کا مطلب وضاحت، جو ان کی طرف سے شکوک و شبہات اور طعن و تشنیع اور اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں نا، تو ہم ان کا سراسر حق پر مبنی نہایت واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آخر میں قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے، قرآن مجید کی مخالفت میں کھڑے ہونے والے، قرآن سے اعراض کرنے والے لوگوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، یعنی ان کے چہرے نیچے ہوں گے اور ٹانگیں اوپر ہوں گے، اس طرح اکٹھے کیے جائیں گے مجرم، الی جہنم، جہنم کی طرف۔ جہنم میں جب ان کو پھینکا جائے گا تو سر نیچے ہوگا، ٹانگیں اوپر ہوں گی، اس طرح پھینکا جائے گا الٹا کر کے۔ اولئک شر مکانا، یہی لوگ شر، نہایت برے ہیں، مکانن، ٹھکانے، مکان، جگہ، ٹھکانے کے اعتبار سے، وَأَضَلُّوا، اور بہت زیادہ گمراہ ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اضلوا کا معنی سب سے زیادہ گمراہ یا بہت زیادہ گمراہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یہی لوگ ہیں جو بہت زیادہ گمراہ ہیں، جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اس سے زیادہ کوئی شخص گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر ایمان لانے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے والے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔